مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وائسز اور کلرز کے اوپر ایک خطبہ دیا ہے. کلرز کیا ہیں، وائسز کیا ہیں؟ میں پہلے آپ کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ آج کی جدید سائنس میں یہ 2025 میں ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے سائنٹیفک ایویڈنسز کیا ہے. مطلب جدید سائنس جو وائسز کی ٹائپس بتاتی ہے، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے بھی بتا رکھی ہیں. آج سے 1400 سال پہلے جس بندے نے ٹائپس آف وائسز کی بات کی ہے، جس نے کلرز کی بات کی ہے، وہ مولا کائنات ہیں. اب سنیے خطبہ، سنیے پھر میں آگے آتا ہوں. یہ نہج البلاغہ کا سمن 63 اور پیج 140. اللہ کے سوا ہر سننے والا آہستہ آوازیں نہیں سن سکتا، جبکہ بلند آوازیں اسے بہرا کر دیتی ہیں اور دور کی آوازیں اس تک نہیں پہنچتی. اللہ کے سوا ہر دیکھنے والا چھپے ہوئے رنگوں اور نازک جسموں کو دیکھنے سے قاصر ہے. اس جملے کو سمجھیے گا، چھپے ہوئے رنگوں اور نازک جسموں. اب پہلے آ جاتے ہیں وائسز. آج کی جدید سائنس میں وائسز کے 3 حصے ہیں: انفراسونک، ناقابل سماعت آوازیں، ایگزیکٹلی، ہائی ڈیسیبل، بہرا کر دینے والی آوازیں، اور کاسمک نوائز، ہم سے دور جانے والی نوائز. 1700 سے پہلے تک تو کاسمک نوائز کا وجود ہی نہیں تھا. یہ 1600 کچھ میں جا کے تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ زمین اور آسمان کی کچھ آوازیں ہم تک پہنچ رہی ہیں لیکن وہ ہمیں سنائی بھی نہیں دیتی. اب انفراسونک سے شروع کرتے ہیں. انفراسونک وہی کہ 20 ہرٹز سے کم کی وائس کو انسان کا کان نہیں سن سکتا. جیسے بارش کے قطرے جب گرتے ہیں تو وہ گرتے ہوئے بھی کوئی آواز پیدا کرتے ہیں، نیچے گر کے جب ٹکراتے ہیں تب تو اور بات ہے. جب وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوا کے اندر بھی وہ ایک ارتعاش پیدا کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. ہائی ڈیسیبل یعنی 120 ہرٹز سے زیادہ کی آوازیں 140 ہرٹز فوراً بہرا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. ایسی آواز یعنی بوئنگ جیٹ کی جو آواز ہوتی ہے ایک دم سے جو ہے وہ بڑی پاس ہے تو آپ کے کانوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا دباؤ لاتی ہے. مولا علی نے 1400 سال پہلے ہائی ڈیسیبل آوازوں کی بھی بات کی تھی. اب آ جاتے ہیں ہم سے دور ہونے والی آوازوں کا ذکر جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. CMBR، مائکرو ویوز جو ہے وائسز. ٹھیک ہے. ایسی آوازیں جو صرف اینٹنا سے سنائی دیتی ہیں. مائکرو ویو زمین پر نہیں رکتی، یہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. جیسے بگ بینگ کی آواز ہے، جیسے جو ہے یہ آوازیں ہم تک پہنچ نہیں، ہمارے کانوں پہ ہمارے جسم پہ اثر کیے بغیر آگے چلی جاتی ہیں. یہ کاسمک نوائسز کہتے ہیں، جیسے مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کہا جاتا ہے. CMBR. ٹھیک ہے. CMBR جو ہے نا کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، یہ CMBR کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو آیا ہی بہت بعد میں ہے. اس وقت 1400 سال پہلے، اب یہ اینٹینا کی بات کرتے ہیں تو 1400 سال پہلے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے خطبے میں ایک جملہ آتا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ تم آسمان سے آنے والی آوازوں اور تصویروں کو اپنے گھر میں دیکھو گے اور تم اس کے لیے ایک چیز استعمال کرو گے، یقالو لہو اینٹنا، تم اسے اینٹینا کہو گے. اب اینٹیناز پہلے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اب ان کی فریکوینسی بڑی ہو گئی ہے، اب وہ سیٹلائٹس کے اندر ہیں، سیٹلائٹس کی ریڈیشن سے وہ چھوٹے چھوٹے ٹرانسمیٹرز میں آ رہے ہیں لیکن اینٹینے کا سسٹم تو وہی ہے. سبحان اللہ. یہ مولا کائنات. اب مولا کائنات روشن کس سے ہیں؟ یہ تعریف مولا علی کی نہیں ہے، یہ روشن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہیں. یہ سمجھنا پڑے گا. یعنی اتنا بڑا علی جو کائنات میں علم کو کمانڈ کرتا ہے، وہ کس کے دروازے کی دربانی کرتا ہے؟ اتنی بڑی شخصیت مولا کائنات کی کس کے جوتے سیتے ہیں، کس کے جوتوں کو اپنے امامے سے صاف کرتے ہیں؟ وہ سرور انبیاء ہے. مولا علی سمجھ آئیں گے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ آئے گا. ان کے گھر سے ان کو دیکھنا پڑے گا نا. جز سے کل کا آئیڈیا ہوتا ہے نا، یعنی وہ پرسنالٹی کہ جس کی ایک ضرب خندق والے دن کی، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خندق والے دن کی علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. وہ پرسنالٹی کون ہے؟ جب وہ پرسنالٹی سمجھیں گے تو اس کو سمجھ آئے گا کہ مولا علی. اب آ جاتے ہیں اگلی چیز، یہ دنیا میں بڑی اہم ہے، کلرز، ہڈن کلرز. ٹھیک ہے. اب ہڈن کلرز میں جو سفید روشنی ہوتی ہے اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں. یہ تو بڑی بعد کی، سینکڑوں سال بعد کی تحقیق ہے، جس میں ہم VIBGYOR، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اینڈ ریڈ،
یہ جو 7 کلرز ہیں یہ نیوٹن نے سب سے پہلے دریافت کیے تھے نا. مولا علی علیہ السلام 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں. ولیم ہرشل نے انفرا ریڈ ریز کو انویزیبل لائٹ کہا ہے, جبکہ آج کی تاریخ میں ہم اس کو انویزیبل کلرز کہتے ہیں. مولا علی نے 1400 سال پہلے آج کی 1400 سال پہلے آج کی جدید سائنس کی بیسٹ اصطلاح انڈیویجول یا انویزیبل کلرز اس کا ذکر کیا کہ چھپے ہوئے رنگ. حالانکہ اس زمانے میں نہ جدید انسٹرومنٹس تھے, نہ ریسرچ لیبس تھی, نہ کچھ اس طرح کی. اسی سے آگے مولا علی نے ڈیلیکیٹ باڈیز کا ذکر کیا ہے. ڈیلیکیٹ باڈیز, نازک جسم. نازک جسم کیا ہے؟ نازک جسم وائرس, بیکٹیریاز, پروٹوزوا. 17th سینچری 16th کچھ میں جا کے تولیونوک نے مائکرو ویو آرگنز کی شناخت کی ہے, اور 1400 سال پہلے مولا علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ نازک بدن ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں مطلب دیکھ سکتا, اب اللہ ہی کا نور ہے نا. کیا اللہ نے کہا مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ جتنے سائنسدان ہیں اگر ان کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سب سے پہلے اسپرچول ہیپننگز رہی ہیں, بعد میں لوگوں نے ان کے اوپر تحقیق کی. بہت سارے لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک حدیث ہے, العلم حجاب الاکبر, کہ جب علم بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو وہ حجاب بن جاتا. مطلب یہ جو سارے سائنٹسٹ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے ساتھ الکیمی کے میریکلز ہو چکے ہیں. الکیمی کے میریکلز میں ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی الکیمی کے اوپر کہ الکیمی ہوتی کیا ہے, کیسے انسان ٹرانسفارم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اور کیسے جڑتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے, تو وہ کون سے ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر مولا صادق علیہ السلام کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ نور یہ اللہ کے, یعنی 4000 اسٹوڈنٹس جو مولا صادق علیہ السلام تھے وہ 900 سال تک آسمان کے اوپر جو ہے وہ ایک کائنات کا ایک سورج بن کے چمکتے رہے ہیں 900 سال. آج دنیا ان کے اوپر تحقیق کر رہی ہے, آج سے 500 سال 600 سال پیچھے تو سارا کچھ تو وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. آج ہم نے اپنے رینیسنس پہ کھڑے ہونا چھوڑ دیا ہے, ورنہ یہ تو کائنات کے مالکوں کا گھر تھا اور بڑا مضبوط گھر تھا. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم تھا جو نور ایک ٹریول کر رہا تھا. کا شجرۃ طیبہ جو ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا ہوا ہے, ہم نے تھوڑی کیا ہوا. اب صرف یہی نہیں, میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے آگے اس لیے بڑھ رہا ہوں کہ بہت لمبا کام ہے آگے. مولا علی کا تعارف ایسا ہے کہ سمندروں کی سیاہیاں جو ہے نا وہ ناکافی ہیں. اب آگے مولا علی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اور اسی کے ضمن میں نے آپ کو کہا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن کی جب بروجردی سے ملاقات ہوئی ہے, خطوط سے تعارف ہوا ہے, اور اس نے نہج البلاغہ پڑھی ہے اور پھر تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کے اوپر جب اس نے کام کیا ہے تو اس نے ایک جملہ کہا ہے, وہ آج بھی لکھا ہوا اس کے خطوط میں, کہ وہ شخصیت جو کوفے کے ممبر پہ کھڑی ہو کے سلونی سلونی انتفتدونی کہہ رہی تھی, اس کے ماننے والے آج اس بات پہ کیپیبل کیوں نہیں ہوئے اپنی اپنی ڈائمینشن میں اپنے اپنے پلانٹ پہ اپنی اپنی کالونی بنا کے بیٹھ جاتے. اسپیس راؤٹنگز مولا علی علیہ السلام, مطلب حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کاسمولوجی اور جیولوجی کے ماہر تھے. کچھ بھی نہیں ہے کاسمولوجی اور جیولوجی, وہ اس سے بہت آگے تھے, ماورا تھے.